سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناظمین نقشبندی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جو آپ کے آگے جگہ خالی ہے اسے پر کر لیں تاکہ آنے والے لوگوں کو دقت محسوس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ حیدری جہاں علامہ صاحب نے چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ آئیے اس امام کا ذکر کرتے ہیں جو امام المشارق والمغارب ہے، جس کے ذکر کو اب توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو آتا ہے آ جائے، جہاں جگہ مل جائے گی بیٹھ جائیں گے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آئیے اس امام کا ذکر کرتے ہیں جو امام المشارق والمغارب ہے، جس کے ذکر کو رسول اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، اور میرے آقا مولا کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سارے مولا ہی بیٹھے ہیں نا، جس کا علی مولا ہے ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قبلہ بیلول دانا سادات تشریف فرما ہے، اور خطاب کے دوران ہی عزت مآب خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا حسین عباس گردیزی صاحب آپ تشریف لائے۔ آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزت مآب جناب علامہ سید عبدالباسط بخاری شاہ صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے والد گرامی سید نزاکت حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، بیلول دانا حضرات علی علماء تشریف فرما ہے۔ مولا کائنات کی شان اتنی ہے کہ انسان سے سمجھ نہیں سکتا، یہ تو کوشش کرتا ہے نا، پڑھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیلول دانا ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا تھا، اور اس پیالے کو بھرتے وہ پانی زیادہ ہو جاتا پھر گر جاتا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کہا بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا دریا کو پیالے میں پیوست کر رہا ہوں، پیالے میں ڈال رہا ہوں۔ کہا بیلول کیا کر رہے ہو؟ دریا بھی کبھی پیالے میں آیا ہے؟ بیلول نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں کہ دریا پیالے میں نہیں آ سکتا تو علی تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے، یہ تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا قبلہ شاہ جی، سارے مولائی بیٹھے ہیں اور میں پورے تسلسل اور پوری قوت کے ساتھ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو مولائی ہیں وہ اپنا ہاتھ نیچے نہ رکھیں، جو مولائی نہیں ہیں وہ بے شک نیچے رکھیں۔ شہر کے لکھا توجہ چاہتے ہوئے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، ایسے نہیں چلے گا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ آدھا میں نے پڑھنا ہے آدھا آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، پھر کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ شاہ جی، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، ارے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، جو بھی حیدر کے ماننے والا ہے نا، محب دار ہے، اس کے لیے مصرے ہیں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، ارے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ ذریعہ ہے ملاقات علی سے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ موت حیدر کے غلاموں کو ہاتھ بلند کر کے حیدری، یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی سے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ اور توجہ رکھیے گا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی، میں نے 7 مصرے پیش کرنے ہیں، اور آخری مصرے پر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیمرہ مین بھائی کیمرہ لگا کر مجھے دکھا دے کہ جو مولائی ہیں ان کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، آپ بے شک گارنٹی مجھ سے لے لیں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔
جس کو ڈوب اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، شادی دور تک پھیلی ہے تاریخ میں خوشبو اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کے دروازے کا ہے لقب اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں۔ آخری مصرع سادات کا در پوری قوت پورے تسلسل پوری مودت پوری محبت کے ساتھ مصرع آپ کے سینے میں لکھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے میں جگہ دیجیے گا کہ علم کے شہر کے دروازے کا ہے لقب اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں، اور ہر فرد پڑھا اس کو تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہر فرد پڑھا اس کو تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ شاہ جی ریاضیات کے 4 کلیے ہیں، آپ سب نے ہم نے ان کلیوں کو پڑھا ہے، اور ان کے بغیر ریاضیات کا کوئی کلیہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کلیہ کیا ہے؟ جمع، ضرب، تفریق اور تقسیم، ایسے ہی ہے۔ یہ 4 کلیے ہیں، ان کے بغیر انسان کو ریاضیات کا کوئی کلیہ کوئی کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اب میں انہی 4 چیزوں کو شاعری کے پیگر میں اکٹھا کروں گا اور مولا کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، تو اس کا لباس کیا بنے گا؟ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہاتھ نیچے نہ رہے، یہ سودا اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا ذکر نہیں ہے کہ میں کرتا جاؤں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کو بولنا پڑے گا۔ جمع، ضرب، تفریق اور تقسیم، انہی 4 چیزوں کو میں شاعری کے پیگر میں اکٹھے کرنے جا رہا ہوں اور مولا کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ لباس کیا بنے گا؟ توجہ کہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ ایسے نہیں کوئی ہاتھ نیچے رہا تو مجھے دکھ ہوگا کہ شاید میں پڑھ صحیح نہیں سکا، آپ کو سمجھا نہیں سکا، یا پھر آپ کے مقدر میں بولنا نہیں ہے کہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا دعا کر رہا ہو، جو ہاتھ علی کی محبت میں اٹھے وہ کسی کمینے کے آگے محتاج نہ ہو، وہ ہاتھ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تمہارے اور علی کے، ارے تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، علی تقسیم کرتا ہے۔ تمہیں تفریق آتی ہے، علی تقسیم کرتا ہے، کیونکہ علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ اور ایک 2 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلو، میرے ذہن میں آ گیا۔ رواں برس ہی قبلہ شاہ جی سارے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، رواں برس ہی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، مودی نے حملہ کروایا، اور جس نے جواب دیا اس کا کیا نام تھا؟ سب کو پتا ہے کیا نام تھا؟ حسن۔ نسبت کس سے ہے؟ میرے مولا امام حسن علیہ السلام سے۔ شاعر نے اٹھائی قلم، بالکل دریغ نہیں کیا، بالکل دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی، اٹھائی قلم اور کیا لکھا مودی کو مخاطب کر کے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مخاطب کیا اور کیا کہا؟ دریغ نہیں کی۔ نسبت کس نام سے ہے؟ میرے مولا امام حسن علیہ السلام سے۔ اٹھائی قلم اور مودی کو مخاطب کیا اور کہا ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے۔ شاہ جی مصرے میرے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، بس آپ کی محبت سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے۔ جسے بات ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جسے بات سمجھ آئے گی وہ میں کہتا ہوں بڑی محبت و مودت کے ساتھ بولے گا۔ مخاطب کر کے کیا کہتا ہے کہ ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے، ارے خزاں کا دور گیا اور بہار باقی ہے، ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا جلوہ، ارے دھیان رکھنا ابھی ذوالفقار باقی ہے۔ ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا جلوہ، ارے دھیان رکھنا ابھی ذوالفقار باقی ہے۔
آپ کی محبتوں میں اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. بڑی محبت کے ساتھ آپ نے شروع سے لے کر ابھی تک سماعت کی اور انشاءاللہ اینڈ تک اسی طرح سماعت کریں گے. میں اپنی محبتوں میں ملتمس ہوں خطیب آل بیت محب آل ابا حضرت علامہ مولانا حسنین عباس گردزی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے, اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. دائیں ہاتھ بلند کرنا ہے اور نعرے کا جواب دینا ہے, سینے کا زور لگانا ہے. نعرہ تکبیر. جنہیں میرے مولا کے ذکر سے سکون ملا ہے وہ ہاتھ بلند کریں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ حضرت علامہ مولانا حسنین عباس گردزی صاحب. ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کریں, درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على بشير النذير وسراج منير سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. پروردگار عالم بانیان اس مجلس اور محفل کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام منقبت خان نعت خان اپنی حاضری دے رہے ہیں پروردگار ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ سب احباب یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں پاکوں کے ذکر کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب کے قلوب کو گناہوں سے پاک فرمائے اور آپ کو بھی اس کا اجر خیر عنایت فرمائے. مختصر سے وقت کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن اپنی گفتگو کا آغاز نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گا. توجہ آپ کی درکار ہے. انشاءاللہ جس طرح سے پہلے آپ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں ابھی یہ نعت بھی آپ محبت سے سماعت فرمائیں گے. ایک دفعہ مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عرض خدمت یہ ہے کہ دارین میں ہمسر نہیں کوئی بھی ولی کا. آپ سب کی توجہ. دارین میں کوئی بھی ہمسر نہیں ولی کا, بس ایک محمد ہے جو مولا ہے علی کا.
رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، حضور پاک کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جنت میں سب سے پہلے جو ہستی داخل ہوگی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں جائیں گے، تمام اوصیاء انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں جائیں گے، اصحاب کرام بھی جنت میں جائیں گے، صلحاء بھی جنت میں جائیں گے، اولیاء خدا بھی جنت میں جائیں گے، تمام نیک لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور گناہگار بھی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کی شفاعت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ سب جوان ہو کر جائیں گے، ان سب کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان سب کے سردار یہ دونوں ہستیاں ہوں گے، یہ دونوں شہزادے ان سب کے سردار ہوں گے۔ تو اب رسالت امام کا جو فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ تو دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان کا بھی سردار ہے، ان کا بھی سردار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جوانان جنت کا سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا مولا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ مولا صاحب سے مفصل بیان سماعت فرما رہے تھے کہ تمام کائنات کا مولا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ اور آگے جو دعائے جملے ہیں وہ شاید کم لوگوں نے سماعت کیے ہوں گے، اللہم والی من والا ہو، پروردگار تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا سمجھتا ہے، وَعَادِ مَنْ عَادَا ہو، اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اسے اپنا دشمن رکھ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے، اور جو علی کو چھوڑ دیتا ہے پروردگار تو بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب پوری کائنات کے مولا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس پوری کائنات کے جو مولا ہے علی علیہ السلام، ان کے اگر کوئی مولا ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پوری کائنات کا جو مولا ہے وہ علی ہے، اور علی کا جو مولا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ شعر میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ دارائن میں ہمسر نہیں کوئی بھی ولی کا، بس ایک محمد ہے جو مولا ہے علی کا، نعرہ حیدری۔ بس میرے دوستو، جھومتی ہیں فضائیں اب ہر سو، چہر سو مہک رہی ہے خوشبو، ہر طرف چاندنی کے بھالے ہیں، کیوں میرے سرکار آنے والے ہیں۔ اور وہ جو نعت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے، اسی میں فضائل بھی ہیں اور شان محمد مصطفیٰ بھی ہے، شان اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، اور آیات اور روایات اور حدیثوں سے انشاءاللہ تعالی میں ان شعروں کو بیان کروں گا۔ عرض خدمت ہے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، توجہ ہے نا محترم، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ کتنا اثر ہے، میرے خیال کو
نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے۔ دیکھیں فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو من اراد الحکمت فلیات علی بابھا، جو حکمت چاہتا ہے اسے دروازے پر آنا پڑے گا، جو علم چاہتا ہے اسے بھی دروازے پر آنا پڑے گا، جو حکمت چاہتا ہے اسے بھی دروازے پر آنا پڑے گا۔ تو نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے۔ اگلی مثال اور اگلا شعر آپ سنیے، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح۔ یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ من رقبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات کے ساحل تک پہنچ جائے گا، اور جو اس کشتی سے رہ جائے گا وہ غرق اور گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھیے جی، علامہ صاحب تشریف لائے، ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ دیکھیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ دیکھیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کشتی کی مثال دی ہے کیوں دی ہے، اور کشتی نوح کی مثال دی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ سامنے ان کی۔ رسالت امام نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ انسان دریا کے کنارے پر جائے تو اس کو بہت ساری کشتیاں ملتے ہیں، کسی بھی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ نجات پا جاتا ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ رسالت امام نے ان کشتیوں کی مثال نہیں دی، فرمایا کشتی نوح کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اس وقت صرف ایک ہی ذریعہ نجات تھا اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام تھی۔ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ کوئی بھی اور کشتی آپ کو نجات تک نہیں لے جا سکتی سوائے کشتی اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا کہا ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، وہ غرق ہوگا جو دور ہے اس سفینے سے، وہ کبھی بھی ساحل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور سنیے گا، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی اس سفینے سے، اتار دے جسے آل نبی اس سفینے سے۔ اور یہ شعر آپ کی انتہائی توجہ کا طالب ہے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، علی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور کسی نے اس شعر کو ایک اور انداز سے بھی کہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں
تو جل جاؤ، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ علامہ زمخشری نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، جہاں یہ حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور اسی میں یہ حدیث کا یہ جملہ بھی ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد پر مرے گا وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا۔ تو جو کافر ہو کر مرتا ہے، کافر کے نصیب میں جلنا ہی تو آتا ہے نا۔ یہ ہندو کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو جلاتے ہیں یا دفن کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں۔ تو کافر کے حصے میں جلنا ہی آتا ہے، تو لہذا نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور آخری شعر ہے کہ نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن۔ محسن نقوی مرحوم کے یہ ناز ہے کہ نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، جہاں ان کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں وہاں آپ کے فرزند حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کے بھی ایام ولادت ہے۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں دنیا کے شعراء اپنے اپنے قصیدے بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا قصیدہ جو محمد مصطفیٰ کی شان میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی شکل میں آیا ہے، جسے اس ذات نے کہا ہے جو محمد عربی کا خالق ہے، جو محمد مصطفیٰ کو خلق کرنے والا ہے۔ اب مختلف انداز سے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، اپنے حبیب کی خصوصیات کو اس قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میں ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل محمد مصطفیٰ کی ذات، تمہارے لیے بہترین اسوہ آئیڈیل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے دنیا والوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے جوانوں، اے بزرگوں، ہمارا جو مسلمان ہے اس کا آئیڈیل دنیا کی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا مفکر ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے، نہ کوئی شاعر ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے، نہ کوئی کرکٹر جوانوں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، اور معذرت چاہتا ہوں نہ کوئی اداکار آئیڈیل بن سکتا ہے۔ ہمارا آئیڈیل اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو محمد مصطفیٰ کی ذات، وہ حضور سرور کائنات ہے جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع اور پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی قرآن میں ارشاد رب العزت ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں، اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے میں آیا، اور اس نے آ کر مختلف صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ یہی سوال ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے، بلکہ آپ خود مجسم قرآن تھے۔ تو انکا لعلی خلق عظیم،
اس کے بارے میں جب یہودی نے پوچھا کہ آپ اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بیان کریں تو مختلف صحابہ کرام نے کبھی کسی طرف رجوع کیا کہ آپ فلاں سے پوچھیں، اس نے کہا فلاں سے پوچھیں، چلتے چلتے یہ بات پہنچی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ یہودی مولا علی کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ یا علی آپ بتائیے کہ آپ کے نبی کا، آپ کے پیغمبر کا اخلاق کیا تھا، ذرا اس کی تعریف کر کے مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، تو مجھے پہلے دنیا کی تعریف کر کے بتا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے لیکن ابھی تک دنیا کے بارے میں یہ بھی ابھی نہیں سمجھ سکے۔ اور یہ جو ہماری زمین ہے، اگر پوری کائنات کے ساتھ ہم اس زمین کا موازنہ کریں تو اگر میں یہ کہوں کہ پوری کائنات کے مقابلے میں ہماری یہ زمین ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں، تو یہ بھی میں نے مبالغہ کیا ہے، اتنی بھی نہیں ہے زمین۔ خود اسی زمین کے بارے میں بھی ابھی اس کے تمام جو راز ہے وہ کشف نہیں ہوئے، ابھی بھی انسان اس زمین کے بارے میں بھی پورے طور پر نہیں جانتا۔ تو مولا علی نے کہا کہ ذرا تو دنیا کے بارے میں بتا، دنیا کیا ہے؟ تو جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے تو مجھے دنیا کے بارے میں بتا، تو کہتا میں دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ سامعین محترم کی۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا دیکھ دنیا کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس کا یہ دنیا کا سرمایہ یہ انتہائی قلیل ہے، جو کچھ بھی دنیا ہے یہ انتہائی قلیل ہے، تو جو قلیل ہے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو کیسے بیان کروں جسے اللہ قرآن میں عظیم کہہ رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے، قرآن میں اللہ جو عظیم ہے وہ آپ کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا آپ کی خدمت میں بے شمار نمونے ہیں حضرت کے اخلاق حسنہ کے۔ ایک نمونہ یہ کہ جب بھی کوئی ہدیہ لے کے آتا تھا نا حضرت کی بارگاہ میں تو آپ حضرت پہلے مرحلے میں کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ توجہ ہے، کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر وہ کہتا تھا حضور یہ صدقہ ہے تو آپ صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا تھا یہ ہدیہ ہے تو خود بھی تناول فرماتے تھے اور صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ تو اب وہ کوئی شخص ایک ہدیہ لے کے آیا، خربوزے ٹائپ کا کوئی پھل تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، اس نے کہا حضور یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جو پھل تھا وہ خود ہی تناول فرما دیا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا ہدیہ لانے والا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو خلاف معمول آپ نے سارا خود ہی کھا لیا ہے اور ہمیں اس میں شریک نہیں کیا، جبکہ ہمیشہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے۔ اب دیکھیں اخلاق عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پھل لایا گیا تھا نا یہ انتہائی کڑوا تھا، یہ انتہائی کڑوا تھا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں آپ کو دیتا آپ باتیں بناتے، اعتراض کرتے، منہ بناتے کہ یہ کتنا کڑوا ہے، زبان سے اظہار نہ بھی کرتے تو چہرے سے آپ اس کا اظہار کرتے، وہ جو ہدیہ لانے والا تھا اس کا دل ٹوٹ جاتا۔
کہ اس کے دل نہ ٹوٹے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کڑوا پھل خود تناول فرمایا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو یہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت کی سیرت سے ایک ہمیں درس ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے لیے کوئی بھی تحفہ لے کے آئے، ہدیہ لے کے آئے، کوئی آپ کے لیے چیز لے کے آئے، اچھی ہو، سستی ہو یا مہنگی ہو، آپ اس کے سامنے اس کی لائی ہوئی چیز میں کوئی عیب اور نقص نہ نکالا کریں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ باہر کے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ نہیں پلائے کہ یہ کیسا کھانا بنا کے لے کے آئی ہو، اتنی وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، لہذا آپ اس کی کیا کریں گے؟ حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس کا دل جو ہے وہ بڑا ہوگا، آپ کی پہلے سے زیادہ خدمت کرے گا۔ بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ویسے اخلاق اسلامی میں سے ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے چیز پیش کرے آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بلکہ سلام میں آپ پہل کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے۔ ہمارا عام طور پر روٹین یا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ ہمیں سلام کرے، ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نہ سلام کرنا پڑے بلکہ دوسرا ہم پر سلام کرے۔ یہ انسان کے اندر غرور اور تکبر کی علامت ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے میں اس پر نہ کروں، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا آتا یا آپ کی بارگاہ میں بڑا آتا یا آپ راستے میں کسی سے ملتے تو سب سے پہلے آپ سلام کیا کرتے تھے، آپ سلام کرتے تھے۔ لہذا یہ بھی حضرت کی سیرت سے بھی ہمیں کچھ باتیں سیکھنی ہے، کیونکہ آپ کی اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری نجات اسی وقت ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے، ان کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج اگر دنیا اسلام مشکلات کا شکار ہے، مصیبتوں میں ہے، تنزل میں ہے، ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود، دنیا کے سب سے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ان کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آج اگر ہم اپنے نبی کی سیرت اور سنت پر چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی خدا عزت عطا کرے گا اور مسلمان قوم دنیا کی طاقتور ترین قوم بن جائے گی۔ وقت نہیں ہے وہ تمام سنتیں میں آپ کے خدمت میں بیان کرتا۔ دیکھیے نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ آپ امام حسن و امام حسین ہو یا علی مرتضی یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، ان کا احترام بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ بس ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی واجب اور ہم پر لازم ہے۔ اور کوئی اگر دلیل نہ بھی ہو تو خود یہ سنت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل ہے۔ دیکھیے مسلسل یہ ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسالت مآب کی بارگاہ میں آتی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جائے۔
اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب رسالت امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے تو اسی طرح بی بی بھی کھڑے ہو جایا کرتی تھی، اپنے بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ تو یہ عزت و احترام فرمایا رسالت امام نے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو مسرور کیا اس نے مجھے مسرور کیا۔ تو یہ سنت رسول خدا ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کا احترام بھی کریں اور ان سے محبت بھی کریں۔ رسالت امام نے یہ فرمایا، یا فاطمہ تو ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضب کے، اے فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیں آج کل بعض جگہوں پہ پھر ناسبی حضرات نے، ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے اس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ تو بعض ناسبیوں نے یہ شروع کیا ہے کہ پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے، ہے نا جی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا شاید کہ پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ہر تن پاک کہنا چاہیے، ہر تن پاک کہنا چاہیے۔ بھائی اپنی عقل کا علاج کرو، پاک وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ پاک کر دے، میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی پاک نہیں بن جاتا۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے اللہ پاک کر دے وہی پاک ہستی ہے، اور اللہ نے جن کو پاک کیا ہے وہ پنجتن پاک ہے۔ تو حضرت زہرا سلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو تو امیر المومنین کے بارے میں ابھی آپ سن رہے تھے کہ رسالت امام نے کیا فرمایا، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر ہیں، کہا کہ میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا پوست علی کا پوست ہے، میری جان علی کی جان ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کا احترام اور علی سے محبت بھی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ہے اور آپ کے فرامین کی روشنی میں بھی ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان قاما او قادا، حسن و حسین امام ہے، چاہے یہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، ہر دو صورتوں میں یہ امام ہے۔ یہ ایک روایت نقل کی ہے امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں، یا علی بن مرہ سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے، تو مدینے کی گلیوں میں جب آپ گزرے دیکھا کہ کچھ اور بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی موجود۔ تو اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ امام حسین علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین بچے تھے، کبھی ادھر دوڑ جاتے تھے کبھی ادھر دوڑ جاتے تھے۔ رسول خدا اس تمام تر عظمت کے باوجود آپ بھی کبھی حسین کے پیچھے ادھر دوڑتے ہیں، کبھی حسین کے پیچھے ادھر دوڑتے ہیں۔ تو بالآخر امام حسین کو آپ نے قابو کر لیا اور کیا کیا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، دونوں ہاتھوں سے قابو کر کے اب رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے بوسے لینے لگے اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
تو بھی ان سے محبت رکھ کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اس کا راستہ یہ ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرنا چاہیے۔ امام حسین کا رونا رسول خدا سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت عائشہ کے گھر سے آپ نکلے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف جانے لگے۔ جب آپ اپنے حضرت زہرا کے گھر کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ تیزی کے ساتھ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ میں نے کتنی بار منع کیا ہے میرے حسین کو نہ رلایا کرے، کیونکہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بس میں عزدار و مومنین حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور آ کر کہا، یہ روایت علامہ طاہر القادری نے بیان کی ہے اور خود طارق جمیل صاحب نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ کہا کہ تشریف لائے رسول خدا میرے حجرے میں اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں حجرے میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کو حجرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ بی بی کہتی ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے تشریف لائے اور سیدھے نانا کے حجرے میں چلے گئے اور میں حسین کو نہ روک سکی۔ میں حجرے کے باہر تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے رسول اللہ کے رونے کی آواز سنی، رسول خدا کے رونے کی آواز سنی۔ اب دیکھیں رسول خدا حجرے کے اندر ہے اور بی بی حجرے سے باہر ہے، اس کا مطلب ہے رسول خدا آہستہ نہیں رو رہے تھے بلکہ بلند آواز سے رو رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے میں جلدی سے حجرے میں گئی، میں نے کیا دیکھا ہے کہ حسین رسول خدا کے سینے پر موجود ہے اور رسول خدا زاروں قطار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی میں حسین کو پیار کر رہا تھا کہ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں نا، حسین سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہا جبرائیل کیونکہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج کے اسی نواسی کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ اور مجھے جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر دی ہے کہ تیرا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ مومنوں، رسول خدا سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور آپ نے گریہ فرمایا، پس غم حسین میں رونا اور بلند آواز سے رونا یہ سنت رسول خدا ہے۔ جو رسول سے پیار کرتے ہیں، جو رسول سے محبت کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا وہ رسول کی آل سے محبت نہ کرے۔ جب رسول خدا غم کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا دل جو ہے وہ غم زدہ نہ ہو۔ جناب ام سلمہ نے فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے وہ مٹی میرے حوالے کی اور کہا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون بن جائے نا تو سمجھ لینا میرا حسین مارا۔ ایک دو جملے مصیبت امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شان اور فضائل کے ساتھ ساتھ ارمان اہل بیت کو بیان نہ کیا ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حسین علیہ السلام نے عراق کا سفر کیا تو میں روزانہ جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی۔ جب دیکھتی نا کہ مٹی اپنی اصلی حالت پر ہوتی تھی تو میرے دل کو سکون آ جاتا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب 10ویں محرم کا دن آیا نا تو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی
میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے ہیں، رسول خدا کے جسم اطہر پر خاک ہے، بالوں میں خاک ہے، گریبان کو چاک کیا ہوا ہے، غمزدہ حالت ہے۔ میں نے عرض کی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کس میں بتائی ہے؟ یہ کہا کہ ام سلمہ تجھے خبر نہیں، کربلا میں میرا حسین میرے حسین کے بچے مارے گئے، جوان مارے گئے، بھائی مارے گئے ہیں۔ کہتے ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، جب ام سلمہ بھاگتی ہوئی گئی حجرے میں، اس مٹی پر نگاہ کی، کیا دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عزاداروں، یہ حسین علیہ السلام جو اتنی عظیم ہستی کے مالک تھے، جب رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے رسول خدا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ وہی حسین ہے کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہے، نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے، ہر طرف سے دشمن ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ امام حسین زخموں سے چور چور تھے۔ ایک وہ وقت آیا، کہتے ہیں کہ زخم اتنے لگے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ زین ذوالجلال پر اس طرح سے کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے، جس طرح سے یہ درخت کی تازہ شاخ ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے تو کبھی ادھر جھکتی ہے، کبھی ادھر جھکتی ہے۔ عزادارو، پھر ایک وہ مرحلہ بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام زین ذوالجلال پر نہ سنبھل سکے اور زین ذوالجلال سے اس زمین پر آئے۔ عزادارو، ادھر امام حسین زین ذوالجلال سے زمین پر آئے اور پھر ایک وہ مرحلہ آیا کہ امام حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ شمر ملعون آگے بڑھا اور اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر وہ خنجر چلانا شروع کیا۔ اتنے میں جو ذوالجناح تھا وہ خیموں کی طرف گیا۔ جب خیموں کے باہر پہنچانا تو بیویوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین آ گئے۔ عزاداروں، بیویوں کا آخری سہارا امام حسین علیہ السلام تھا۔ جب بیویوں نے ذوالجناح کی آواز سنی تو بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں، لیکن کیا دیکھا ہے؟ گھوڑے کی زین ڈلی ہوئی ہے، باگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گھوڑا زخمی ہے۔ اب بیویاں سوال پوچھتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں اے سوار بتا تیرا رہوار کہاں ہے؟ تو اپنے سوار کو کہاں پر اتار کے آیا ہے؟ ایک چھوٹی معصومہ ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، وہ سوال کرتی ہے، گھوڑے کے گلے میں مہر ڈال دیتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے یا جواد ابی، اور میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، جب میرے بابا خیموں سے گئے تھے میرے بابا پیاسے تھے، مجھے بتا کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا؟ اس کا سوال کا جواب گھوڑے نے تو کوئی نہ دیا، لیکن 12 محرم کو جب امام زین العابدین بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے، بابا کو دفن کرنے کے بعد انگلی سے ایک جملہ لکھا، قبر حسین پر ایک جملہ لکھا هذا قبر الحسین الذي قتل عطشانا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔